بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 30 منٹ ود جامی کے ساتھ مدثر حبیب جامی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے آج ہمارا جو انٹرویو تھا راج صاحب کے ساتھ، اس کے اندر آپ ان کی آواز تو سن پائیں گے لیکن تصویر نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ کچھ راج صاحب کی طرف سے ٹیکنیکل کچھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو ویڈیو پہ ان کی ویڈیو نہیں دیکھ پائیں گے۔ 30 منٹ ود جامی میں ہم نے آن لائن پروگرام کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، جس کا آج یہ دوسرا پروگرام ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پاکستان بھر نہیں بلکہ دنیا بھر سے مختلف لوگوں کو جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بلائیں اور ان کے تجربات، ان کے خیالات اور ان کے احساسات کو سنیں اور آپ لوگوں تک پہنچائیں، جس میں نہ صرف مجھے کچھ سیکھنے کو ملے گا بلکہ میرے سننے اور دیکھنے والوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں، آپ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ گزشتہ 5 سالوں سے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں۔ آپ پاکستان بھر میں بہت سارے پلیٹ فارم پر نوجوانوں کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ آپ لائف کوچ، آپ ینگ لیڈر، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، پیس پروموٹر اور CHRE الومنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ اسکالر اور RJ بھی ہیں۔ آپ کو سماجی خدمات کے اطراف میں متعدد اداروں کی جانب سے بہت سے اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ میری مراد جو ہے مسٹر راج حسنانی سے ہے۔ ویلکم ٹو 30 منٹ ود جامی مسٹر راج۔ تھینک یو سو مچ جامی، بہت شکریہ۔ فرسٹ آف آل لیٹ می اپریشیٹ یور ورک، کہ آپ جو کام کرتے ہیں، آپ جو لوگوں سے، ڈائیورس لوگوں سے ملنے کا ایک شوق رکھتے ہیں، وہ یقیناً قابل تعریف ہے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ راج، سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے تو شکریہ ادا کر چکا ہوں۔ اس وقت آپ کو میری یوٹیوب کی وال سے بہت سارے لوگ سن پا رہے ہیں۔ راج، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ سے یہ ہے کہ سندھ کی یوتھ آپ کو بہت پسند کرتی ہے، آپ کو فالو کرتی ہے۔ ایک ایسا نوجوان جو سندھ کے ایک چھوٹے سے علاقے سے، میٹھی سے تعلق رکھتا ہے، یہاں تک کیسے پہنچا؟ آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں گے کہ اس سفر میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بہت شکریہ جامی، تھینک یو سو مچ۔ یقیناً سندھ کی بہت زیادہ یوتھ جو ہے بڑی تعداد میں مجھے فالو کرتی ہے، کیونکہ ہماری چھوٹی سی بندگی ہے کہ نوجوانوں کی ہم زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ سفر بڑا مشکل تھا جب 2012 میں میری یونیورسٹی میں سلیکشن ہوئی۔ سلیکشن کے دوران میرے گھر کے حالات اتنے ٹھیک نہیں تھے کہ میرے بابا مجھے پڑھانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر پائیں، لیکن ایک رات مجھے یاد آتی ہے جب 3 بجے میرے بابا جاگ رہے ہوتے ہیں، اور انہی دنوں میں میری سندھ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوتی ہے۔ انہی وقت میں بابا سے میں پوچھتا ہوں کہ بابا کیوں جاگ رہے ہیں؟ بابا کہتے ہیں میرا بچہ، مجھے آپ کو یونیورسٹی میں پڑھانے کی اتنی ہمت تو نہیں ہے، لیکن مجھے فخر ہے کہ آج میرا بیٹا یونیورسٹی لیول تک پہنچا ہے۔ مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پہ کہ انہوں نے ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کی اپنے دل میں ٹھان لی ہے۔ لیکن مجھے معاف کرنا، میں آپ کو پڑھا نہیں سکتا، مگر آپ چاہیں اپنی تعلیم کو کنٹینیو کریں، میں خود کو گروی رکھ کے آپ کو پڑھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ لفظ آج تک میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ میں اسی وقت اپنے بابا کے پاؤں چھوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بابا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ دعائیں دیجیے گا مجھے، تاکہ جس سفر کے لیے میں نکل رہا ہوں وہ سفر میری زندگی کے لیے ایک آسان سفر بن پائے۔ اس وقت میں میری ایک سسٹر ہوتی ہے جو مجھے کہتی ہے کہ راجو، یہ صرف 500 روپے میرے پاس ہیں، یہ تم لے کے اپنی منزل کی جانب بڑھو، آگے خدا تمہارے راستے بنائے گا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ 500 روپے جب میں اپنی سسٹر کی پاکٹ منی سے لے کے حیدرآباد کی گلیوں میں آتا ہوں، اس حیدرآباد کی اجنبی گلیوں میں نے پورا 1 مہینہ چائے اور پاپوں پہ گزارا کیا۔ پورا 1 مہینہ میں ایک ہی شرٹ پہن کے یونیورسٹی کی طرف جاتا، اور رجسٹر کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ بڑے بڑے جو حیدرآباد میں بینگلوز تھے، میں ان لوگوں کے پاس جاتا اور میں کہتا کہ مجھے کوئی بھی چھوٹا موٹا کام دے دو، میں آپ کے گھروں کی صفائی بھی کروں گا، لیکن مجھے پلیز ایسا کام دے دیں تاکہ مجھے 2 وقت کی روٹی حاصل ہو اور سونے کے لیے چھت حاصل ہو۔ لیکن سب نے منع کر دیا، کہا کہ تم اتنے اچھے اور اتنے کیوٹ، اتنے پیارے انسان ہو، اور ہم آپ کو اپنے پاس ایسا چھوٹا سا کام کیسے دے پائیں۔ لیکن پھر یہ ہوا، یہ تمام ماجرا، یہ تمام قصہ
میں اپنے ایک ریلیٹیو سے شیئر کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ راج میں تمہارے لیے اور کچھ تو نہیں کر سکتا مگر میری چھوٹی سی گڑیا ہے, اس گڑیا کے یونیورسٹی سے جیسے ہی فارغ ہوتے ہو تو تم جو ہے اس گڑیا کو ٹیوشن دیا کرو. وہاں سے مجھے ایک روشنی کی چراغ جلنے لگتی تھی. اب وہی جس گڑیا کے گھر میں ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا وہ ماں مجھے شام کے وقت میں کھانا کھلاتی تھی, وہی میرے دن کا کھانا ہوتا تھا, وہی میرے رات کا کھانا ہوتا تھا. اس گڑیا پہ میں نے اتنی محنت کی کہ آگے اتنی محنت کی کہ وہ پڑوس میں جا کے اب میری مارکیٹنگ کرنے لگی کہ ایک بچہ ہے وہ میری گڑیا کو اتنی اچھی سی ٹیوشن دیتا ہے. میری گڑیا نے تھوڑی ہی دنوں میں جو ہے وہ بڑی گروتھ کی ہے اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میں. تو دھیرے دھیرے مجھے جو 2000 ملتے تھے اب وہ 2000 20,000 میں کنورٹ ہونے لگے, اور دھیرے دھیرے وہ 20,000 50,000 میں کنورٹ ہونے لگے. اب ان پیسوں سے میں اپنا خرچہ تو افورڈ کرتا تھا لیکن جو بھی پیسے بچتے تھے وہ میں اپنے گھر بھیجتا تھا, اور ایسے کرتے میں نے اپنی کوالیفیکیشن کو جو ہے وہ کوالیفیکیشن کو اینڈ کیا. جیسے ہی میں نے اپنی سوشالوجی 2015 میں پاس کیا تو مختلف ادارے میں مجھے جابس کی آفر آئی, اور ایسے کرتے کرتے آج تک الحمدللہ میں نے سندھ کے 5,000 نوجوانوں کو ٹرین کیا ہے فری آف کاسٹ میں والنٹری بیسس پہ. میں نے 15+ نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ بھی اپنے نام کیے. جی جان ماشاء اللہ. راج, آپ آج کل اپنا ایک ادارہ چلا رہے ہیں IYC کے نام سے. اب ہمارے سننے والوں کو بتانا چاہیں گے کہ یہ ادارے کے مقاصد کیا ہیں اور یہ اس کی ترجیحات کیا ہیں؟ بالکل جامی, اس ادارے کے پیچھے بھی یہی ایک آبجیکٹو تھا, انوویٹو یوتھ فار چینج, جن کا سلوگن ہے بنا لو خود کو بدل دو راہیں کے نام پہ یہ ادارہ ہم لوگوں نے انیشیٹو لیا. میں نے یہ ادارہ کیوں انیشیٹو لیا, کیوں اس کی ضرورت پڑی, جو میں نے پرابلمز اپنی لائف میں دیکھے تھے, جو ہرڈلز میں نے اپنی لائف میں دیکھے تھے, جس وقت میں بہت زیادہ ڈی موٹیویٹڈ ہو گیا تھا, جس وقت میں نے ٹھان لی تھی کہ میرے جینے کا کوئی حق نہیں ہے, اب مجھے تو دنیا سے چلے جانا چاہیے, لیکن پھر خدا نے ایک امید کی کرن جگائی, سیلف مینجمنٹ کی, سیلف موٹیویشن کی, تو آج میں اس مقام پہ ہوں. تو میں نے یہ نوٹ کیا, میں نے یہ محسوس کیا کہ سندھ کے نہ جانے اور پاکستان کے نہ جانے کتنے ایسے یوتھ ہیں جو ایک چھوٹی سی بات پہ اپنی زندگی کا چراغ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں نہ ان نوجوانوں کی ایک چھوٹا سا ادارہ کھولا جائے جس ادارے میں نوجوانوں کو موٹیویشن دی جائے, ان کی اسکل کو انہانس کیا جائے اور ان کی ڈپریشن کو بھی مینیج کیا جائے. جی جامی. جی راج, کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا ہے اور اس کو کرنے کے لیے وسائل بھی درکار ہوتے ہیں, اس کے لیے محنت بھی چاہیے ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز کہ آپ کو وقت بھی چاہیے ہوتا ہے. آج کے اس جدید دور کے اندر جہاں دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں اور وہ ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً جامی, جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں 67+ آبادی نوجوانوں کی ہے, لیکن سب سے زیادہ ڈپریشن میں وہ نوجوان ہیں. ریزن یہی ہے کہ آج کے نوجوان سے جب آپ پوچھتے ہیں کہ واٹ از گول آف یور لائف, تو سب سے پہلے ان کا یہی ہوتا ہے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. سب سے پہلا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پراپر وے نہیں ہے, ان کی پراپر کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی, ان کی پراپر گروتھ نہیں کی جاتی. وہ گروتھ اسکولوں میں نہیں ہوتی, معذرت کے ساتھ وہ گروتھ ان کی فیملیز میں نہیں ہوتی. تو آج کل کا نوجوان کنفیوز ہے کہ میرے جینے کا مقصد کیا ہے, واٹ از دا گول آف مائی لائف. تو ان کو سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ کاؤنسلنگ کی ہے. دے آر ناٹ کلیئر ان دیئر گول آف لائف. نہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں سے کلیئر کیا جاتا ہے, نہ ہی اس کو گھروں میں کلیئر کیا جاتا ہے, اور نہ ہی آگے جا کے ان کو کوئی ایسا مینٹور, کوئی ایسا استاد ملتا ہے جو ان کو بتا سکے کہ بیٹا تمہاری زندگی کا مقصد تم خود کیسے تلاش کر سکتے ہو. یہی سب سے بڑی وجہ نوجوان میں ڈپریشن کی بنتی ہے, یہی سب سے بڑی وجہ نوجوان میں ان امپلائمنٹ کی بنتی ہے, اور یہی سب سے بڑی نوجوان میں خودکشی کی بنتی ہے. جی راج, میں نے خود بھی دیکھا, آپ نے بہت سارے فیلڈ میں کام کیا, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پاکستان میں آپ بطور ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. میں نے بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے پاکستان میں ہونے والے اور نیشنل لیول کے اوپر سانحے جو ہوئے ہیں ان کے اندر آپ کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے بھی دیکھا. میں نے آپ کو مظلوموں کی آواز
बनते हुए भी देखा। मैंने आपको लाहौर प्रेस क्लब में हो, सक्खर प्रेस क्लब के अंदर हो, कराची में हो, सिंध के अलावा मैंने पंजाब में भी आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम करते देखा है। हमारे सुनने वाले और देखने वाले ये पूछना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि वो कौन-सी ऐसी एक इंस्पिरेशन है, वो कौन-सा ऐसा एक वाक़या है, वो कौन-सा ऐसा मूवमेंट है, जिसने आपको मोटिवेट किया कि आपको कुछ और नहीं, आपको सिर्फ़ यही करना है कि आपको इंसानियत की खिदमत करनी है, आपको लोगों के काम आना है। कौन-सा ऐसा एक मूवमेंट और टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ़ में आया, जिसने आपकी लाइफ़ को बदल के रख दिया? जामी, दुनिया के तमाम मज़ाहिब, दुनिया के तमाम अखलाकियात यही कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी बंदगी जो है वो इंसानों की खिदमत है। अगर आप एक समाज में बाशऊर होने की बड़ी दावाएं करते हैं और आप एक ही जगह पे उन मजलूमों के दुख और तकलीफ के लिए आवाज नहीं उठाते, तो मैं बड़ी मादर के साथ कहता हूं कि आप सबसे बड़े मुनाफिक हैं। इस धरती का कर्ज आप पे है। अगर आप अपनी धरती के लिए कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम आवाज तो उठा सकते हैं। बड़ी एक अच्छी लाइनें याद आ रही हैं कि आपकी सबसे बड़ी बंदगी, दुनिया के तमाम मज़ाहिब भी यही कहते हैं कि इंसान की खिदमत ही आपकी सबसे बड़ी बंदगी है। वो कहते हैं कि सागर वो जम से हम यही कारोबार करते हैं, सागर वो जम से प्यार करते हैं, हम यही कारोबार करते हैं, रिंद इतने गुनाह नहीं जितनी परहेजगार करते हैं, रिंद इतने गुनाह नहीं करते जितनी परहेजगार करते हैं, या खुदा हमने मान लिया कि हम नहीं करते, या खुदा हमने मान लिया कि हम तेरी बंदगी नहीं करते, मगर तेरे बंदों से प्यार करते हैं, मगर तेरे बंदों से प्यार करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मेरी सबसे बड़ी वर्शिप, मेरी सबसे बड़ी वाह! पूजा, मेरी सबसे बड़ी बंदगी यही है कि आपने इंसान की आवाज उठानी है और उनको किसी अच्छी राह पे लाने की कोशिश करनी है। बहुत अच्छे। जी जान। यकीनन आपके ख़यालात बहुत अच्छे हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है और आप एक आइकन हैं यूथ के लिए कि जो यूथ इस वक़्त आपको सुन रही है, देख रही है, नो डाउट वो आपसे बहुत कुछ सीख भी रही होगी, हम भी बहुत कुछ आपसे सीख रहे हैं। इंसान को ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे गोल्स होते हैं, बहुत सारे एम्स होते हैं और उन एम्स को हासिल करने के लिए इंसान बहुत जिद्दोजहद और स्ट्रगल भी करता है। हर इंसान के ख्वाब भी होते हैं, इंसान कोशिश करता है कि इंसान अपने उन ख्वाबों को पूरा भी करे। आपको इस सफ़र के दौरान बहुत सारे एज़ाज़ात से भी नवाज़ा गया। आपको आपकी समाजी खिदमात की बदौलत बहुत सारे इदारों ने बहुत बड़े-बड़े एज़ाज़ात से भी नवाज़ा। मैं मुसलसल गाहे-बगाहे आपकी फ़ेसबुक भी देखता रहता हूँ और उसके अलावा आपके ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी और मुख्तलिफ़ इदारे आप पर जो ब्लॉग्स लिखते हैं, वो भी पढ़ता रहता हूँ। मेरे होते हुए भी आपको बहुत सारे इदारों में जहाँ पर हमने काम किया, आपको बहुत सारे एज़ाज़ात से नवाज़ा गया। आप हमारे सुनने वालों को और देखने वालों को बताएँगे कि अब तक आपको कितने इदारों से किन-किन खिदमात के अतराफ़ के अंदर एज़ाज़ात मिल चुके हैं? यकीनन जामी, बहुत ज़्यादा एजाज़ है, लेकिन मेरा हमेशा बिलीव होता है कि काम करने वाले जो लोग होते हैं वो दो चीज़ों से बालातर होते हैं, एक तारीफ, दूसरा तनकीद। लेकिन ये छोटे छोटे एजाज़ात, ये छोटी छोटी शाबाशियाँ हमारे लिए एक ऑक्सीजन की मानंद होती हैं। अगर ये ना भी मिले लेकिन फिर भी हम अपना ये सफ़र, हम अपनी ये जंग जारी ही रखेंगे। तो काम करने वाले हम लोग हैं, हम कभी भी तारीफ और तनकीद को नहीं देख रहे होते हैं, लेकिन हाँ, उन लोगों की नवाजिशें हैं, उन लोगों की मोहब्बतें हैं। अब तक जो मुझे अवार्ड मिल चुके हैं, यकीन माने अलमारी का जो दराज है वो इतना भरा हुआ है कि इतने इदारों ने नवाजा हुआ है, इतने इदारों ने सर्टिफाइड किया हुआ है कि मैं तो बिल्कुल भूल चुका हूँ कि किन किन इदारों ने किया। लेकिन रिसेंटली अभी जो कुछ बड़े अवार्ड मिले हैं, पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ऑफ 2019 से मुझे नवाजा था, 2019 में, 2020 में CSR ग्लोबल इंटरनेशनल यूथ लीडरशिप अवार्ड से भी मुझे नवाजा गया है। स्टार ऑफ द यूथ एंड आइकॉन ऑफ द पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद का एक छोटा सा इदारा था, उसमें भी एक अपनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी मुझे अवार्ड से नवाजा गया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध हिंदू यूथ काउंसिल की जानिब से भी इंस्पायरेशन यूथ ऑफ पाकिस्तान के एजाज से भी मुझे नवाजा गया है। सवेरा अवार्ड 2018, सवेरा का नाम तो आपने सुना ही होगा, उन इदारों ने भी मुझे एजाज से नवाजा गया है। उसके अलावा सिंध के जितने भी छोटे छोटे इदारे हैं,
पंजाब के जितने भी CHRE सेंटर ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन का जो इदारा है, उन्होंने भी जो है वो एनुअल अवार्ड से मुझे नवाजा है। इसके अलावा यूएसएड एल्यूमिनाई के नाम से बेस्ट ट्रेनर ऑफ द सिंध के एजाज से भी नवाजा है। यकीनन अगर हम उन एजाजों की बात करेंगे और इदारों की बात करेंगे तो आधा घंटा हमारे लिए एक और भी चाहिए होगा। सो एक लंबी सी लिस्ट है, लेकिन जो मेन चीजें थी वो तकरीबन मैंने आपको बता दी है। हाँ, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको, हमारी दुआ है कि आपको मजीद और एजाज़ातों से भी नवाजे और आपको आमीन। अपने अज़ाइम के अंदर कामयाब करे, और जो आप इरादा रखते हैं कम्युनिटी के लिए बेहतर काम करने के लिए, कम्युनिटी को फ़ायदा देने के लिए, अल्लाह आपकी उसके अंदर मदद करे। आमीन। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, और हमारे सुनने वाले भी और देखने वाले भी ये जानना चाहते हैं कि आपके खुसूसन नौजवानों के हवाले से फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी सबसे ज्यादा जामी अभी हम सिंध में काम कर रहे हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी पे काम कर रहे हैं। हम जब देखते हैं कि जो नौजवान है वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन में, हम एक कैंपेन चला रहे हैं वॉलंटरली फ्री ऑफ कॉस्ट में। हम फिजिकल सेशन सन के हर कोने कोने में, वो एरियाज जहाँ पे यूथ को उन ट्रेनिंग्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, हैदराबाद कराची जैसे बड़े बड़े सिटीज में आए दिन हर रोज कोई ना कोई ट्रेनिंग होती है, लेकिन हम ग्राउंड बेसिस पे ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे नौजवानों के पास जाते हैं अपने ही अखराजात पे। तो सबसे ज्यादा हम यूथ डेवलपमेंट और यूथ एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। यकीन माने बड़ी हैरत और अफसोस होती है, बड़ा ही रहम और तरस आता है माजरत के साथ हमारे नौजवानों पे कि उनको सीवी का फुल फॉर्म नहीं पता। जामी जब वो कहते हैं कि सर हम अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करते हैं, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि बेटा आप सीवी बनाते हैं? वो कहते हैं हमें सीवी नहीं बनानी आती। एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, उनके पास जाते हैं, वो ऊपर हमारे नाम चेंज करके देता है और नीचे सीवी किसी और की होती है। तो मेरी जो सबसे बड़ी इस वक्त में जो ख्वाहिश है, प्लानिंग है कि नौजवानों को अब अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। वो किसी फरिश्ते के इंतजार में होते हैं कि वो आएगा, मुझे उठाएगा और जो मेरी किस्मत होगी वही मैं बन जाऊंगा। तो हमें नौजवानों को इंडिपेंडेंट बनाना है, हमें नौजवानों को शिकायती रवैये वाला नौजवान नहीं बनाना, जिनको वो इदारों पे दोष देते हैं, वो गवर्नमेंट पे दोष देते हैं, वो कसूरवार ठहराते हैं अपनी किस्मत को। तो मेरी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है नौजवानों के लिए, सबसे बड़ी विश है कि हम नौजवानों को डिप्रेशन से निकालें, हम नौजवान जो डिपेंडेंट होके बैठ गए हैं उनको इंडिपेंडेंट बनाएं और उनकी स्किल को इन्हांस करें, ताकि वो कौमों की रफ्तार में चल सकें, ताकि वो दुनिया की रेस में कदम से कदम मिला के चल सके। तो सबसे बड़ी इस वक्त ख्वाहिश यही है, प्लानिंग यही है कि नौजवानों के अंदर में सीरियसनेस पैदा करनी है, उनको अपनी जिंदगी के मकासद बताने हैं, उनकी मेंटोरिंग करनी है और इन तमाम नौजवानों को उनकी राहों पे लाना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके। मेरा सवाल है आपसे कि वॉलंटियर, रज़ाकार बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी मुआशरे के लिए, और किसी भी मुआशरे में रज़ाकार जो होता है उसका एक कलीदी किरदार होता है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जैसे मुआशरे के अंदर, हमारे तरक्की पजीर ममालिक है, उसके अंदर वॉलंटियर्स की इम्पोर्टेंस क्या है? और आपको बहुत सारी यूथ फॉलो करती है, आपको सुनती है, आपको जानते हैं, आपको फॉलो करते हैं। आप नौजवान लोगों को जो इस वक्त एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या अपना फारिग औकात के अंदर, स्पेशली कोविड-19 के अंदर बहुत सारा वक्त जो है वो हमारा पेंडेमिक कंडीशन के अंदर घर में रहता है, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवानों को कि वो वॉलंटियरिज्म को किस तरीके से आम करें, या इम्पोर्टेंस ऑफ वॉलंटियर आपके नजदीक क्या है? देखो जामी, मैं हमेशा कहता हूं कि जब इंसान खुद पे कुछ चीज इन्वेस्ट नहीं करता तब तक वो किसी चीज को मांगने का हकदार नहीं होता। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दूसरे राइट्स होते हैं। हमें हमेशा अपने राइट्स तो याद होते हैं, लेकिन हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं, जो धरती का कर्ज होता है, जो बेटरमेंट के लिए काम होता है। आज के नौजवानों के पास जब आप जाते हैं और कहते हैं कि वॉलंटरली आप हमारे साथ बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करें, तो कहते हैं कि हमें मिलेगा क्या, कि हमें पैसों की मद में क्या मिलेगा। लेकिन वो नौजवान खुद को इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे होते हैं, वो अपने स्किल को खुद ही इन्हांस नहीं करना चाह रहे होते हैं। जामी, सबसे पहले उन तमाम नौजवानों को मेरा ये पैगाम है कि देखें, जब आप जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते, जब आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभाते,
تو بڑی معذرت کے ساتھ آپ اپنے حقوق لینے کے حقدار نہیں ہوتے ہیں، تو آپ یہ کرائے نہیں کر سکتے کہ آپ کو آپ کے حقوق دیا جائے۔ تو یہی میرا میسج ہے ان نوجوانوں سے کہ اپنے آپ کو اپنی ذات کے اوپر کچھ نہ کچھ انویسٹ کریں۔ اپنے ایک دن آپ کا ضمیر آپ سے پوچھے گا کہ اپنی دھرتی کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے کیا کیا۔ اس ملامت سے بچیں اور ان کا جواب دینے کے لیے ابھی سے ہی اپنا کام سٹارٹ کر دیں، خود پہ اوپر کچھ وقت جو ہے وہ انویسٹ کریں، خود کی ذات کے لیے کچھ سیریس بن جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈپریشن اور ہم اس قسمت کی جو چیز ہے اس قسمت سے باہر نکل کے ہم اپنی راہیں خود ہی ہموار کرنے لگیں گے۔ بہت اچھا ہے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ پاکستان کے اندر آپ اقلیتی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سی جگہ پہ آپ جاتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، آپ بہت سی جگہوں پہ آپ کو بہت محبت اور بہت پیار ملتا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا اقلیتوں کو ان کے حقوق مل رہے ہیں، اور کیا اقلیت بطور اقلیتی برادری کے ترجمان کے طور پہ، ان کے نمائندگی کے طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اقلیتیں کیا محفوظ ہیں؟ جامی ویری انٹرسٹنگ کوسچن، اور یہ سوال میرے دل کے بڑا قریب ہے۔ معذرت کے ساتھ وہ اقلیت کے حقوق تب مارے گئے تھے جب ٹو نیشن تھیوری دی گئی تھی۔ اقلیت کے حقوق اس وقت میں ذبح کیے گئے تھے کہ 1973 کے آرٹیکل میں جب یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کی اقلیت سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی بندہ ملک کے تمام بڑے عہدوں پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف ہم جب اسلام پڑھتے ہیں، اسلام از دا ویری پیس آف ریلیجن، پیس آف مائنڈ۔ لیکن دیکھیں، میں نے بینگ اے ہندو جب میں نے اسلام کا مطالعہ کیا، جب میں نے اسلامیات پڑھی تھی، تو جامع اسلام یا قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک لفظ بڑا یوز کیا گیا ہے، وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا اے مسلمانوں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے اے انسانوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک عورت جب کچرا پھینکنے آتی تھی، وہ نان مسلم تھی، ایک دفعہ وہ نہیں آتی تو آپ ان کی طبیعت معلوم کرنے جاتے ہیں، اور آپ کے اخلاق مبارک دیکھ کر وہ اسلام قبول کرتی۔ دس از اسلام۔ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی کتا بھی بیمار ہو تو آپ کو سکون کی نیند نہیں آنی چاہیے، کہ ایک اس میں ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ تم کسی کے خداؤں کو برا نہ کہو۔ یہ شاید قرآن کی کوئی چیز ہے، لیکن اب میں پراپر طریقے سے مجھے یاد نہیں آ رہی۔ اب ہم کر کیا رہے ہیں؟ میں سوری راج، آپ کو بیچ میں انٹرپٹ کروں، میں صرف اور صرف اتنا جاننا چاہ رہا تھا کہ بطور اقلیتی برادری میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ کو بہت محبت اور پیار ملتا ہے آپ جدھر بھی جاتے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے باقی تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کو جدھر جاتے ہیں، کیا آپ کو تنگ نظری سے دیکھتے ہیں یا بہت پیار اور محبت کے ساتھ اور خلوص سے ملتے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ جامی الحمدللہ پاکستان کے تمام لوگ، جامی میرے ساتھ بیٹھ کے ہولی مناتا ہے، جامی مجھے دیوالی وش بھی کرتا ہے اور میرے ہاتھوں سے دیوالی کی مٹھائیاں بھی کھاتا ہے۔ الحمدللہ آج تک میں نے جس ادارے میں کام کیا ہے، ہم سب مل کے، یقیناً وہ ادارے کے جو ہولڈر ہوتے ہیں وہ کسی اور مذہب سے، یعنی کہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ میرے ساتھ ہولیاں مناتے ہیں، وہ میرے ساتھ وہ مجھے دیوالی کی جو ہے وہ ایڈوانس سیلری بھی دیتے ہیں، وہ مجھے دیوالی کی مٹھائیاں بھی دیتے ہیں۔ لیکن ہاں، اگر ہم اقلیت کی حقوق کی بات کریں تو کچھ قدر جو چیزیں ہیں جس کو درست ہونے کی بڑی ضرورت ہے، جیسے فورس کنورنگ کا ایشو ہے۔ ابھی اگر آپ کے پی کے میں دیکھتے ہیں کہ جیسے ٹیمپل کو جو ہے وہ توڑا گیا ہے، اس کو ختم کیا گیا ہے، لیکن اس نے پاکستان کے قانون نے ایک اچھا سا انیشیٹو لیا، اس پہ جو ہے وہ کیس داخل کیا ہے۔ تو نو ڈاؤٹ کہ ایک جگہ پہ نیگیٹیوٹی ہے تو دوسری جگہ پہ پازیٹیوٹی بھی اسی رفتار سے آتی جا رہی ہے، جہاں پہ اچھے لوگ ہیں وہاں پہ برے لوگ بھی ہیں۔ سو الحمدللہ وی آر ویری سیکیور ہے، اور ہمیں بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور جو بھی اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے ہی دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، بالکل آپ ہمارا حصہ ہیں، آپ ہمارے وجود کا حصہ ہیں۔ تمام اقلیتی برادری ہم لوگوں کے ساتھ اور ہم ان کے ساتھ بالکل اسی طریقے سے بہت ہی سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ بیکاز ہم ایک اس کاز پر کام کر رہے ہیں کہ انسانیت جو ہے، کوئی بھی دنیا کا مذہب انسانیت کے منافی پیغام نہیں دیتا۔ اسلام خود جو ہے
وہ انسانیت کی تعلیم دیتا ہے, انسانیت کا درس دیتا ہے. دنیا کا کوئی بھی مذہب انسانیت کے خلاف کوئی بھی درس نہیں دیتا. بہت اچھا لگا آپ سے. آخر میں ہمارے سننے اور جاننے دیکھنے والے آپ کو بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں آپ کی گفتگو سے. آخر میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم کامنٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. راج, آپ کو اس وقت جو ڈاکٹر نیاز علی محسن میگیانہ ہیں, جنگ کے بہت ہی سینئر سرجن ہیں, رائٹر ہیں, آپ پر متعدد ایم فلز بھی ہو چکے ہیں. آپ اپنی ڈاکٹری کے شعبہ سے وقت نکال کر ادب کو بھی وقت دیتے ہیں. وہ آپ کو, آپ کی سٹوری کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک اچھے نوجوان ہیں. عامر عبداللہ صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں, عامر عبداللہ صاحب نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہے اور آپ کو اسٹارٹ میں جو آپ نے سٹوری کی ہے, بیان کی ہے, اس سٹوری کو انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے. میں اسکرین پر وقتاً فوقتاً یہ کمنٹ ڈسپلے بھی کرتا رہا ہوں. اور سب سے اچھی چیز جو مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ انسان کو اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے, انسان کو اپنا اصل نہیں بھولنا چاہیے. جو بھی کامیاب شخص جب کسی بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنی اصلیت کو اکثر چینج کر دیتا ہے, اپنی حقیقت کو تبدیل کر دیتا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے بہت سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر بھی آپ کو جب سنا جاتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں یوتھ آپ کو سنتی ہے, کمنٹ کرتی ہے, لائک کرتی ہے. اور بہت ساری جگہوں کے اوپر میں نے لائیو بھی آپ کے سیشنز اٹینڈ کیے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر لوگ آپ کے باتوں کو اور آپ کے الفاظ کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو آپ نے جب سٹارٹ کیا تو آپ نے اپنی حقیقت کو سب کے سامنے رکھا اور پراؤڈ کے ساتھ رکھا, اور یہ فخر سے بتایا کہ میں ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور میں جس علاقے سے ہوں وہ علاقہ چھوٹا ہے لیکن میری سوچ چھوٹی نہیں ہے, میرا عزم چھوٹا نہیں ہے, میرے ارادے چھوٹے نہیں ہیں. اور میں اس معاشرے کے لیے جس کے اندر آیا ہوں, اس کے اندر رہتے ہوئے میرا اس معاشرے پر جو قرض ہے میں اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اور نو ڈاؤٹ آپ کر بھی رہے ہیں, جو کہ آپ کی محنت سے اور آپ کے الفاظ سے نظر بھی آتا ہے. امجد علی ڈھلو صاحب نے آپ کو اپریشیٹ کیا, وہ کہتے ہیں بہت خوبصورت پروگرام تھا. آپ کو حکیم صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود رہے ہیں. بہت سارے کمنٹس ہیں میرے سامنے, اس کے اندر حکیم اعجاز نول قادری صاحب جو ہیں انہوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہے بہت زیادہ. انہوں نے کہا ہے کہ ماشاءاللہ. ذکریہ حبیب حامی صاحب ہیں, انہوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہے. تو نو ڈاؤٹ آپ کو جو بھی جنہوں نے بھی سنا ہے, عامر عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کنگریچولیشن بوتھ آف یو فار کنڈکٹنگ سچ اے امیزنگ پروگرام. نو ڈاؤٹ عامر صاحب اور تمام ڈاکٹر محسن میگیانہ صاحب, اور جن کا میں نام نہیں لے پا رہا, میں ان سے پیش کی معذرت کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام کی جان ہیں, آپ ہماری شان ہے. اگر آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں گے تو یہ نو ڈاؤٹ ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آخر کے اندر راج کمار صاحب, میری آپ سے درخواست ہے کہ اتنے لوگ آپ کو سنتے ہیں, سن رہے ہیں اور فالو کرتے ہیں, آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ ان تمام ساتھیوں کا ہاتھ دب کے جوڑ کر میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار کرتا ہوں کہ یقین آپ سب کی محبتیں ہیں تبھی ہم جی پا رہے ہیں. نہیں تو ان منافقی کے دور میں ہم کب کے پتہ نہیں چل بسے ہوتے. لیکن آپ لوگوں کی محبتیں, آپ لوگوں کا آشیواد ہے, آپ لوگوں کا پیار ہے جو ہمیں ہمیشہ زندہ رکھا ہوا ہے. چھوٹا سا میسیج میرا ان تمام ساتھیوں کو یہی ہے کہ ہم آج کل بڑے ہی لمیٹیڈ بن گئے ہیں. ہماری سوچیں بڑی محدود ہو گئی ہے, ہمارے خیالات بڑے محدود ہو گئے. اور جب خیالات اور سوچیں محدود بن جاتی ہے تو ہم اپنے ہی مفاد کے لیے سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب ہم اپنے ہی مفاد کے لیے سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو یقیناً ہم اپنے رشتوں سے کٹ جاتے ہیں. اس نفسا نفسی کے دور میں جامی میں نے تمام لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے رشتوں سے کٹ گئے ہیں, وہ اپنے رشتہ داروں سے کٹ گئے ہیں, وہ اپنوں سے کٹ گئے ہیں. انا میں, غصے میں, جھگڑے میں انہوں نے اپنوں کو کھو کے نہ صرف انہوں نے اپنوں کو کھویا ہے بلکہ ان اپنوں میں پیس آف مائنڈ کھویا ہے, ذہن کا جو سکون ہے وہ کھویا ہے. جامی ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے شیئر کرتا چلوں گا. ہالینڈ میں 75 سالوں سے ایک ریسرچ چل رہی تھی, تو اس ریسرچ میں یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ سب سے زیادہ خوش کون رہتا ہے. وہ خوش نہیں رہتے جن کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے, وہ خوش نہیں رہتے جس کے پاس سب سے زیادہ فیم ہے, وہ خوش نہیں رہتے جن کا سب سے زیادہ نام ہے, وہ خوش نہیں رہتے جن کا سب سے بڑا اچھا بزنس ہے. وہ خوش رہتے ہیں وہ اپنی زندگی بڑی جیتے ہیں جن کے ریلیشن شپ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو رشتوں کی قدر کریں, رشتوں کی قدر کریں, اپنوں کی قدر کریں, کیونکہ اپنوں کے جیسا پیار, ان کی جیسا سوات, ان کی جیسی کیئر کوئی نہیں دے سکتا. 2 لائنیں ہیں, زندگی کو خوش گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, زندگی کو خوش گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے
किसी अपने को मना भी लेंगे और किसी अपने की मान भी लेंगे। तो वाह अगर ये करते हैं तो जिंदगी बड़ी आसानी से गुजरने लगती है। बहुत अच्छे मैसेज के साथ आपने मैं राज आपका एंड पे हमारे तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे प्रोग्राम को देखा। इंशाल्लाह एक टेक्निकी खराबी की वजह से थोड़ा सा मसला हुआ कि हम राज साहब को की वीडियो नहीं देख पाए। इंशाल्लाह हम बहुत वेरी जल्द सॉरी। इनके साथ दोबारा एक सेशन रखेंगे और उसके अंदर इंशाल्लाह। कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए इरादों के साथ, कुछ नए जज्बों के साथ, और उस दिन हम यकीन से ये कह सकते हैं कि उस दिन राज साहब को हम देख भी पाएंगे और हम सुन भी पाएंगे। आखिर में आप सबका बहुत शुक्रिया। 30 मिनट विद जामी आपकी मोहब्बतों का मकरूज है और इसी तरीके से थैंक यू सो आपका मच। ताउन और सपोर्ट रहा। हम बहुत अच्छी शख्सियात को अपने प्लेटफॉर्म पे मदऊ करते रहेंगे और कुछ सीखने सिखाने की इस अमल के अंदर हम भी कम्युनिटी के अंदर अपना एक हिस्सा डालने की भरपूर कोशिश करेंगे। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।